السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ اقبالیہ کی آج کی جو نشست ہے اس میں ارشاد فرمائیں گے استاد محترم کہ علامہ اقبال کی صدا کیا تھی، پیغام کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور ہم تک کیا انہوں نے پہنچایا ہے۔ تو سر منظور احمد صاحب، سر پلیز۔ السلام علیکم۔ جڑا نا وہ 1500-1600 درجے سینٹی گریڈ تے ارتقاء دے والا ہوں سیدھی گل کرو کہ بھئی یعنی خلفۂ راشدین دے بعد ملوکیت، سرمایہ داری اور بادشاہ دے خواہشات نو انہوں نے اسلام دا رنگ دیتا ہے، اور خصوصی طور پہ اقبال یعنی 1200-1400 سال میں پہلا ایک مفکر ہے کہ جس نے جرت نال کیا ہے کہ انہوں نے یعنی قرآن کو بھی اپنے مقاصد نہیں نہ سے اپنے مقاصد بلکہ سب تو جڑا انتہائی جڑی ہے نا ناقابل معافی جرم جڑا ہے نا وہ ہے کہ قرآن نو انہوں نے افلاطون اور ارسطاٹل دے انکا ترجمہ کیا ہے، اور آج تک اس کا اسی خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ وہ اجے بھی اس طرح چل رہے ہیں، اجے بھی اس طرح کر رہے ہیں، بالکل چل رہے ہیں۔ اور آج فرقہ واریت جڑی ہے خود ہونا ہے بڑے پریشان ہیں، روح تے پہنچ گئی نہیں فرقہ واریت بڑی پریشان ہے کہ یار ہوں اسی جنت دوستاں قبر دیا گلاں کر کر کے دیکھنے لوگ تو جمعے والے دن ستے ہوندے ہیں۔ وہ عالم دین یا وہ مفتی جڑا اپنے آپ کو سمجھدا ہے اور رٹیاں ہوئی گلاں نے وہ کہندا یار میرے کو گل ہی کوئی نہیں، تو لوگ سن کے تنگ آ گئے نا۔ اور انہوں کو وہ پاویں مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، اہل تشیع ہے، جو بھی انہوں کو کچھ نہیں سوائے ٹراٹ دے سوائے قرآن دسنا دے علاوہ ہوں سوائے انہوں کا ایک ہی ہے کہ اگر ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں تو ہے اقبال، لیکن اقبال جڑا نا انہوں کی ٹوٹل جڑی بلڈنگ ہے دڑام نال گرا دے نگیٹ کرتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر صاحب بہت بڑی بڑی اس نے تو ایک قسم کی جس طرح لڑائی میں بڑے مغل ماں بہن دیا گالاں نہیں کرتے نا، اس نے شاعری میں یہ گل کی ہے کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، وہ کہتا تمہیں کی پتہ ہے حرام دادے نے کنی قوموں کا بیڑا غرق کیتا ہے، کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے، فقی ہو صوفی ہو شاعر کی نہ کچھ اندیش۔ یہ رومال جڑے سے انہوں نے کتنا ظلم کیا۔ تو آج جو ہے نا بڑی جو ہے، اور اب لوگ تھوڑا سا اس کو سنتے ہیں، اس بات کو سنتے ہیں۔ تندور میں ایک لڑکا ہے، میں کبھی آپ کو بلاؤں گا تو میں نے دیکھا کہ اس کو میں نے بالکل نکال دیا پاؤں سے۔ تو ایسا آج کل کون سا رویہ میڈیا طریقہ کار استعمال کیا جائے کہ بندے تک گھر گھر علامہ اقبال کا پیغام؟ نہیں آج جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے لیے ہے نا وہ وسائل ہے۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتا، میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں جی کہ جس طرح میرا مطلب میرے اندر ایک تمنا ہے، آرزو ہے، مطلب ایک مجھے ایک پل بھر بھی چین نہیں، خزانہ اللہ نے دیا ہوا خزانہ ہے، خزانہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار میرا ٹارگٹ ہے یار ہے کس طریقے سے، لیکن اب میں کہتا ہوں اگر میں ڈیلی اگر میں 2-4 لاکھ روپے خرچ کرنے کی پوزیشن ہوں، خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 6 مہینے پورا ہزارہ کو اٹھا دوں یعنی اتنی یہ جو قرآن جو ہے نا اقبال کی زبان میں ایمان سے جو سنتا ہے نا قرآن کو صحیح سمجھے ہی ہو رہی ہے، وہی سمجھا اور اسے بیان بھی کر دیا آپ کی زبان میں اردو میں شاعری میں۔ اب یہ سردار بہادر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا بہت بڑا ہے اور بڑا حرامی ہے وہ، اور میں اس کے آفس میں جاتا ہوں اور اقبالیات کے حوالے سے اسے وہ کھریاں سنا کے آتا ہوں نا، تو مجھے وہ کہتا ہے جی آپ مجھے ایسے کریں کہ وہ سپاہی صحابہ آدمی ہے۔ اچھا میں پھر سنایا جس نے وہ سمجھ گیا سارا، میں کہ وہ یار ہے تو مینوں ہیمریج پیا کر اب دیکھو نا اس کی جو مسلم جو نظم ہے اب اسے سمجھانے آتے ہیں، ہر نفس اقبال تیرا آہ میں مستور ہے، سینہ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے۔
کہ یار وہ اقبال تو کہڑے چکراں چ پیا یار وہ ساڈے لا یار برطانیہ دا ٹاؤٹ بن دیوبندی بن کہڑے تو ہر ویلے آواں پڑھدا رہنا ہر نفس اقبال تیرا آپ میں مستور ہے سینہ سوزاں تیرا فریاد سے معمور ہے نغمہ امید تیری بربت دل میں نہیں ہم سمجھتے ہیں یہ لیلا تیری محمل میں نہیں اور تو گوش آواز سرود رفتہ کا جویا تیرا وہ گل سن تو خلفاء راشدین دیا گلاں کرنا وہ گیت جڑا سرود رفتہ وہ گایا جا چکا ہے اور دل ہنگامہ حاضر سے بے پرواہ تیرا تو سانو لفٹ نہیں کرانا اور کہتا ہے قصہ ہے گل ہم نوایانے چمن سنتے اس سے کوئی شک نہیں کہ تو سانو سنانا پھولاں دے قصے لیکن اسی نہیں سنتے قصہ ہے گل ہم نوایانے چمن سنتے نہیں اہل محفل تیرا پیغام کہن سنتے نہیں ہے درائے کاروان خفتہ پا خاموش رہ ہے بہت ہی یاس آفرین تیری صدا خاموش رہ زندہ پھر وہ محفل درینہ ہو سکتی نہیں شمع سے روشن شب درینہ آج تو موم بتی پہ جلا رہے ہیں تو سانو آخرا جڑی پچھلی رات گزری ہوئی ہے وہ تو گزر گئی ہے اور چھوڑے نہ گلن ہوں پھر جڑا اقبال جواب دیتا ہے ڈاکٹر اور میں کہنا کدے ایکو ہی نظم کدے پینٹو فرسٹ ایئر سیکنڈ انہوں پورے 2 سال سے سمجھائی جائے تو بچوں کا اخلاقی پہلو ٹھیک ہوتا ہے ہوں دیکھو کنی جرت نہ رات ہے کہ ہم نشیں مسلموں میں ہائے میرے یارو ہم نشیں مسلموں میں توحید کا حامل ہوں میں اس صداقت پر عدل سے شاہد عدل ہوں میں میں نے سمجھانا ہے جاؤ ہم نشیں مسلم ہوں میں توحید کا حامل ہوں میں اس صداقت پر عدل سے شاہد عدل ہوں میں نبض موجودات میں پیدا حرارت اس سے ہے اور مسلم کے تخیل میں جسارت اس سے ہے دہر میں غارت گرے باطل پرستی میں ہوا حق تو یہ ہے حافظ نستی ناموس ہستی میں ہوا میری ہستی پیرہنے اریانے عالم کی ہے اور پوچھ لی دیو میں نہ ہوا اگر توحید نہ تو تجھے ننگے ہو میری ہستی پیرہنے اریانے عالم کی ہے میرے مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے پوری بنی نو انسان اللہ انسانیت کی ہے قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے اور میں تو کہندا تو میرے سرگی دا تارا اور وہ تارا جس طرح کہ سورج دی روشنی میں ماند ہے کیا بات ہے قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے جس کی تابندی سے افسونے سحر شرمندہ ہے نہیں اپنے حیثیت سے واقف سے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہوا ہے مطلب یہ پورا واشگاف آیات تھا ایک قسم کا اور کہتے ہیں آشکارا ہے میری قطع سنو آشکارا ہے میری آنکھوں پر اسرار حیات کہہ نہیں سکتے مجھے نومیدیں پکارے حیات اور مجھے تم سمجھانے آئے ہو اسرار حیات دیکھیں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں میں زندگی کے بھید جانتا ہوں اور آشکار ہے اللہ نے مجھ پہ واضح کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے آشکارا ہے میری آنکھوں پر اسرار حیات کہہ نہیں سکتے مجھے نومیدیں پکارے حیات کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے یاس کے عنصر سے ہے آزاد میرا روزگار فتح کامل کی خبر دیتا ہے جو شکاردار وہ کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب میں ہوں اللہ اکبر اور یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں یہ 1912 کی 1912 میں کہہ رہے ہیں زبردست اور پھر آگے کہتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہنا تم حق بجانو میں ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں یہ شیعہ سنی وابی دیوبندی اہل حدیث کا میں کسی فرقوں میں نہیں پڑھتا میں وہی خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اس دور کی بات کر رہا ہوں کیا بات ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کون رہتا ہوں میں
اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں. اللہ اکبر. یاد ڈاکٹر صاحب یہ بڑی غور، یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے. وہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو میں خلفۂ راشدان کا اور یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں خمیر میں ہے یہ تو کہتا ہے یہ میں اگر تانبا ہوں تو یہ مجھے سونا بنا دے گا. یاد رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، میرے سامنے وہی ماڈل ہے. اور مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ وہی دور ہے، قرآن مجید اور وہ دور ہے. یہ دو چیزیں ان کے پاس، اور ہے کیا؟ سامنے رکھتا ہوں اس دور نشاط افزا کو میں، دیکھتا ہوں دوش کے آئینے میں کفردہ کو. اور وہ جو ہے وہی کافی ہے. تو یہ جو ہے نا یہ، لیکن یہ حکمران اور فرقہ واریت اور سب سے بڑے ہے کہ چونکہ ہم ایک گماشتہ اسٹیٹ ہیں تو ہمارے حکمران جو ہے نا وہ انہوں نے گردن ہماری پکڑی ہوئی ہے پورے کنٹرول میں. ذرا سی بات وہ تو کہتے ہیں نکالو ہمارے پیسے، یہ کہتے ہیں سرکار ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں، اور ان پر ذرا مصیبت آتی بھاگ جاتے ہیں ان کے پاس. امریکہ اور یورپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ امریکہ اور یورپ کی بات کر رہے ہیں. بالکل وہ ان کے اوپر بالکل ان کی گردن پکڑی ہوئی ہوگی، اور فائلے بھی ہیں، گردنی فائلے بھی ہیں. اور فکر اقبال کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر ہیں، ان کے جو اینتھروپولوجسٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ادھر لگ گیا تو یہ قوم آگے بڑھ جائے گی. 3 ایئر جو یہ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی بالکل ایسے. وہ جیسے ابلیس کہتا ہے نا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں کہتا ہر سانس پر میں بدک جاتا ہوں کہ یہ کہیں جاگ دوں تو جاگ دے دی. ہر نفس سے ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہے حقیقت جس کے دیگ کی احتساب کائنات. کہتا ہے یہ تو پوری کائنات کو، جس طرح ایک اچھا شہ سوار گھوڑے کو کھینچ کے رکھتا تنابے، کہتا ہے یہ تو پوری دنیا کو کھینچ رہا ہے. اور پھر کیا کرو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں. یہ اس کی ذرا تفسیر کر دو کہ ان کے ہاتھوں میں تسمیہ دے دو، اذکار پہ لگا دو. ٹھیک ہے، یہ ذکر اذکار، اور 6 مہینے کے بعد یہ داتا دربار یا گولڑا شریف جا کے اور کہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور تمہاری تردرگاہ ہے کہ تم ڈائریکٹ ہو، تو یہ لو 10 لاکھ روپیہ اور ہماری سفارش کرو. اور ان کی جناب نا انویسٹمنٹ ہے نہ کچھ ہے جناب نا، ان کو کروڑوں اربوں روپیہ مل رہا ہے. جبکہ خدا کہتا ہے کہ تم نے ذرا بھر بھی چاہے نیکی کی ہو یا بلائی کی ہوگی، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، تمہیں اس ہر چیز کا حساب دینا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہمیں بالکل جو ہے نا وہ بغیر ہچکچاہٹ کے کرنی چاہیے. یہ خوش قسمتی ہے کہ اقبال نے جو اسرار رموز کا دیبیچہ لکھا وہ اردو میں لکھا ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست پیغام عمل تھی. مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست پیغام عمل تھی جو ہندو فلسفے کے خلاف انسانی انا کو مخلوق کا سمجھتی ہے، جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے. عمل سے لازوال ہو سکتی ہے. اب ہندو فلسفہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں حقیقت کل جو ہے وہ انفرادی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آتا ہے نا، یہ درخت، دریا، پہاڑ، انسان، یہ آگ، یہ پانی، یہ چرند پرند، یہ سب خدا ہے. ان کی انفرادی حیثیت، اسی وجہ سے اقبال اس خطبے میں کہتے ہیں کہ لذت حیات، ڈاکٹر صاحب غور سے سنو، لذت حیات انا کی انفرادیت، اس کا اسبات استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے. لذت حیات، اس کی تشریح فرمائے، اس کو تفصیل سے نا، تفصیل سے میں یہ ہوا کا بندوبست کروں.
تو یہ پنکھا چلاتا ہوں نا تو شور ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ادھر سے ہوا آئے. اب تفصیل فرمائیں. علامہ اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں موتی پروئے ہیں نا، جی اور ڈاکٹر صاحب یہ 1915 کا کلام ہے. جی یعنی دوسرے لفظوں میں 1915 سے آن ورڈ وہ سارا جو اسرار رموز بے خودی اس کی وہ تشریح کرتے رہے. 1938 تک پاکستان بننے سے 32 سال پہلے اور خطبہ الہ آباد سے 15 سال پہلے. ٹھیک ہے. اور ایک بار اس بات کو ادھیڑتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کا مشہور شاعر گوٹا کا ہیرو فوسٹ جو ہے وہ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب غور سے سنو. صحیح. 19ویں صدی کے مشہور شاعر گوٹے کا ہیرو فوسٹ جب انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ عمل کی جگہ لفظ کلام کی جگہ عمل پڑھتا ہے، وہ آیت اس طرح ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو وہ فوسٹ کیا کہتا ہے؟ ابتدا میں عمل تھا، عمل خدا کے ساتھ تھا اور عمل خدا تھا. تو کہتا ہے کہ اس کے بعد عیسائی کی تقدیر بدل دی اس نے. مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ اس کی دقیق کا رس نگاہ اس نقطے کو دیکھ لیتی ہے جس کو ہندو حکومت صدیوں پہلے دیکھ چکے تھے. ہندو پہلے دیکھ چکے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ ہندو حکمہ کی منطقی جو وہ دلائل ہے وہ قابل تحسین ہے. اور اس حوالے سے انہوں نے انتہائی جرت کے ساتھ اس چیز کا اعتراف کیا کہ جب انسانی انا کا تعین عمل سے ہے تو اس کے چھٹکارے پانے کا اس کے علاوہ کوئی نہیں کہ ترک عمل. لیکن یہاں پر اقبال فرماتے ہیں کہ انفرادی اور ملی لحاظ سے یہ بہت خطرناک چیز تھی، لہذا اس بات کی متقاضی تھی کہ کوئی مجدد پیدا ہو تاکہ وہ ترک عمل کے مفہوم سے آگاہ کرے. نہیں، جب ہندو صدیوں پہلے اس چیز سے آشکار تھے، انہیں پتہ تھا، تو یعنی جان بوجھ کے انہوں نے عمل کو پھر روکا، اس کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کا مطلب ہے. نہیں، اس کو بھی علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ کھولا ایسی اپنے کہ وہ فرماتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں کہ نہیں، مجھے یہاں تھوڑا سا روکوں گا آپ. ہندوؤں کے ہزاروں سال پتہ پہلے آشکار تھا، ہر چیز آشکار تھی کہ عمل کے بغیر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. پھر اس کے باوجود انہوں نے اپنی عوام کو، اپنی قوم کو دور کیوں رکھا؟ نہیں، اس میں علامہ اقبال جو ہے نا جو انہوں نے اس بات کو دیڑا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے ذہن میں نظریات اور عمل کی عجیب آمیزش ہوئی ہے. یعنی ہندوؤں کے یعنی ایک عجیب طریقے سے یعنی وہ اس کی آمیزش ہوئی ہے، کس کی؟ نظریات اور عملیات. اچھا. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کے منہ شگاف حکمہ نے، منہ کہتے ہیں بال کو، بال کی کھال ادھیڑنے والے، انہوں نے قوت عمل پر انتہائی دقیق بحث کی ہے اور بالآخر اس نتیجے، یہ اقبال کے الفاظ ہیں. اچھا. اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہود تسلسل، جی ڈاکٹر، انا کی حیات کا یہ مشہود تسلسل جو تمام آلام اور مصائب کی جڑ ہے، عمل سے متعین ہوتا ہے. عمل سے متعین ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب وہ کہتے ہیں کہ یا یوں کہیے کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات اور لوازمات اس کے سابقہ طریقہ عمل کا لازمی نتیجہ ہیں، اور جب تک یہ قانون عمل کام کرتا رہے گا وہی نتائج پیدا ہوگی.
بچی والے آئے میں نہیں ہیں وہ آج خود آئے تھے انہیں 7 والے اچھا میں یہ لگا دوں انہوں نے بتایا وہ جیسے آتے ہیں نا وہ دروازہ کھول لیتے ہیں. انہوں نے بتایا میں آپ کی وجہ سے رکا ہوں میں جب دل کرے آ جائے جب دل کرے جب فرصت آپ کو آپ بیان کر رہے تھے کہ ہندو صدیوں پہلے پہچان چکے تھے نا. اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ جو یعنی یہ جو ہماری آریہ ہیں جی جی یعنی تقریباً یہ کم و بیش کوئی یعنی 50,000 قبل مسیح یہ لوگ اتنی پرانی ان کی وہ ہے یعنی اندازہ لگاؤ کہ 50,000 قبل مسیح سے یہ لوگ جو ہے نا اب اس وقت جو ہے نا یہ زندگی کس لیول پر تھی. تو اقبال کہتے ہیں کہ ان کے دل و دماغ میں یعنی عملیات اور نظریات کی ایک عجیب آمیزش ہوئی ہے. لہذا جو ہندو حکمہ تھے انہوں نے قوت عمل کی حقیقت پر نہایت دقیق بحث کی ہے کہ ان کے حکمہ وہ کہتا ہے کہ منہ شگاف کہ جو بال کی کھال اتارنے والے تھے. تو ایٹ دیٹ ٹائم کہتا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسانی انا کی حیات کا یہ مشہور تسلسل جو تمام مصائب اور علام کی جڑ ہے وہ عمل سے متعین ہوتا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ یعنی اس ایٹ دیٹ ٹائم یہ انسانی ذہن جس لیول پر تھا کہ یہ ہمیں جو تمام جو مصیبتیں اور جو یہ آزمائشیں آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ عمل ہے. لہذا جناب اگر عمل نہ کریں تو ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں. تو پھر باقاعدہ آگے اقبال نے بڑی خوبصورتی سے یعنی 19ویں صدی میں جو گوئٹے جو ہے جو جس کے جواب میں اقبال نے اپنے جو کتاب لکھی ہے اپنے جو نہیں ایک تو ہے نا اپنا پچھ بائے جائے اقوام شرق تو ایک جو ہے نا وہ جو گوئٹے کے جواب میں انہوں نے لکھا ہے وہ بھی اسی حوالے سے ان کی کتاب کا نام بڑا خوبصورت ہے نا. تو اس کا جو ہے نا دبیچہ بھی جو ہے پورا وہ باقاعدہ وہ گوئٹے نے تقریباً 100 سال بعد انہوں نے جو گوئٹا ہے اس نے مشرق کے نام یہ لکھا ہے اپنا. تو اقبال نے 100 سال بعد اس کا جواب دیا ہے. پیام مشرق میں تو نہیں دیا. پیام مشرق یو آر رائٹ ڈاکٹر بڑی مہربانی آپ کی. پیام مشرق میں تو اس میں جو ہے وہ اب گوٹے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ کہ اس کا جو ہیرو فوسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جب وہ انجیل یوحنا کی پہلی آیت میں لفظ کلام کی جگہ لفظ عمل پڑتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. تو وہ فوج جو ہے وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں عمل تھا عمل خدا کے ساتھ تھا اور عمل خدا تھا. تو کہتا ہے اس کی دقیقہ رس نگاہ اس نقطے کو دیکھ لیتی ہے جس کو صدیوں پہلے ہندو حکومت دیکھ چکے تھے. اور اس عجیب و غریب طریقے سے ہندو حکومت نے یعنی تقدیر کی مطلق لانانی اور انسانی حریت یعنی جبر و اختیار کی گتی کو سلجھایا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ ان کی فلسفیانہ جدت ترازی جو ہے وہ داد تحسین ہے اور خصوصی طور پر وہ انتہائی اخلاقی جرت کے ساتھ ان تمام نتائج کو بھی وہ قبول کرتے ہیں کہ جب اناج کا تعین جو ہے عمل سے ہے تو اس کو چھٹکارے پانے کا
طریقہ ترک عمل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترک عمل جو ہے یعنی یہ یعنی گوشہ نہیں چینی یا غاروں میں چھپ جانا یا بیٹھ جانا، اچھا یہ لیکن یہ جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک تھا انفرادی اور ملی لحاظ سے، لہذا اس بات کا متقاضی تھا کہ کوئی مجدد پیدا ہو۔ تو اقبال رحمہ کہتے ہیں کہ تاریخی طور پر شری کرشن جو ہے نا وہ آیا، اور وہ اقبال کہتے ہیں کہ انسانی ذہنی تاریخ میں وہ ایک بہت عظیم الشان انسان تھا، اور اس نے آ کے یہ کہا کہ ترک عمل سے مراد ترک کلی نہیں ہے، کیونکہ جو عمل ہے اس پر زندگی کا انحصار ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا ترک عمل سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل اور اس کے نتائج سے مکمل دل بستگی نہ ہو۔ تو اس کے بعد علامہ کہتے ہیں کہ رام نوج آچاریہ بھی اس رستے پہ چلے، لیکن شری کرشن اور رام نوج آچاریہ کی یعنی انہوں نے بڑی ایک تخلیق کی، لیکن شری شنکر آچاریہ جو تھا اس کے منطقی طلسم نے وہ تاریخی جو تھا وہ پھر اس نے معجوب کر دیا، اور شری کرشن کی جو قوم تھی وہ اس کے تجدید سے محروم ہو گئی۔ آگے پھر علامہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بہت بنیادی بات ہے، میں آپ کے تواسط سے کہتا ہوں یہ بات سمجھنے کی بات ہے خصوصی طور پر دانشوروں کو۔ اور ڈاکٹر صاحب اب یہ آ گیا موقع، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جب 1600-1700 درجے سینٹی گریڈ پر جب میٹیریل گرم ہوتا ہے تو دیٹ از دا پوائنٹ کہ جب ہیمرنج کی جاتی ہے اور وہ لوہا جو ہے نا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے جس شکل میں، جس شیپ میں چاہے۔ تو یہاں پر اقبال کہتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں، ڈاکٹر صاحب یہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست پیغام عمل تھی، لیکن ہندو فلسفے کے خلاف یہ تحریک انسانی انا کو ایک مخلوق ہستی سمجھتی ہے جو عمل سے لازوال ہو سکتی ہے، عمل سے لازوال، ٹھیک۔ لیکن آگے ڈاکٹر صاحب وہ علامہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کی ذہنی تاریخ میں انا کی تحقیق میں ان میں عجیب مماثلت پائی جاتی ہے کہ جس نقطہ نظر سے شری شنکر آچاریہ نے گیتا کی تفسیر کی، اسی نقطہ نظر سے محی الدین ابن عربی اندلسی نے قرآن کی تفسیر کی، جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر بہت گہرا۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ محی الدین عربی جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک علامہ مرحوم کہ یہ جو تصوف اور یہ سارا ہے اس کا اور جتنا بھی آج تک جو ہم عمل سے کٹے ہوئے ہیں یہ اس کا محرک ہے، اور یہ تفسیر کی وجہ سے، اچھا ہاں یہ تقریباً یہ 12ویں 13ویں صدی میں آیا یہ۔ اور پھر آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم کہ شیخ کا علم و فضل اور اس کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو اسلام کا ایک لا ینفک عنصر بنا دیا۔ عوض کرمانی اور فخر الدین عراقی اس کی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے، اور بالآخر 14ویں صدی تک پرانے یعنی سارے ایرانی جو اجمی شعراء تھے وہ اس رنگ میں اور آگے جو ہے نا یہ بڑی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ ایرانیوں کی نازک مزاج قوم، نازک مزاج اور لطیف الطبع قوم اس مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی سی جو جز سے کل تک کے لیے ضروری ہے۔ جز سے مراد ہے انسان، کل سے حقیقت مطلق۔ تو انہوں نے جز سے کل تک کا دشوار راستہ جو ہے نا تخیل کی مدد سے طے کر کے رگ چراغ میں خون آفتاب اور شرار سنگ میں جلوہ طور کا بلا واسطہ مشاہدہ کیا، یعنی ان کو کائنات کے ہر چیز خدا نظر آئی۔ اور یہاں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہندو حکماں نے مسئلہ وحدت الوجود کے اسبات میں دماغ کو مخاطب کیا، لیکن مسلمانی جو ایرانی شعراء تھے انہوں نے اس مسئلے میں زیادہ خطرناک طریقہ انہوں نے دل کو اپنی آماجگاہ بنایا۔ ان کی حسین و جمیل جو نقطہ آفرینیوں کا بالآخر انجام کار یہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر
پورے عالم اسلام کو ذوق عمل سے محروم کر دی، ذوق عمل سے محروم کر دیا۔ اچھا 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 اور پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ علماء میں ابن تیمیہ اور حکمہ میں واحد محمود جو تھے، انہوں نے اس ہماگیر تخیل کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ اچھا 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 اچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں علامہ کہتے ہیں کہ واحد محمود کی ابن تیمیہ کس سن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ یعنی 14ویں صدی 1300، کیونکہ ابن تیمیہ جو ہے نا یہ غالباً 1384 میں فوت ہوتے ہیں، یہ 14ویں صدی میں۔ اچھا اچھا اچھا۔ یعنی یہ سارا مسئلہ جو ہے نا یہ 12ویں صدی سے لے کے آگے تک آتا ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو کہتا ہے کہ علماء میں ابن تیمیہ اور حکمہ یعنی فلسفیانہ جو علم کلام کے حوالے سے جو واحد محمود ہے، انہوں نے زبردست احتجاج کیا۔ تو کہتا ہے واحد محمود کی جو کتاب آج کل اویلیبل نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ ابن تیمیہ کی جو منطق ہے وہ اس نے زبردست کام کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ منطق کی خشکی شاعری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ واحد محمود کس ملک سے تھے؟ مصر سے تھے یا یہ عراق سے تھے؟ اچھا اچھا اچھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے نا، اب ڈاکٹر صاحب یہ یعنی دوسرے لفظوں میں دیکھو نا، اب کتنی خوبصورت اقبال یعنی کھلے یعنی جرأت سے بات کرتا ہے کہ جو ہمارے بڑے معتبر نام ہیں یعنی مولانا روم، کہ جب وہ مولوی تھے، مولانا روم تھے، تو وہ قرآن کی گتھیاں سلجھاتے تھے کس کے ذریعے؟ اشراقی اور یعنی افلاطون اور اس کے ارسطاٹل سے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو یہ جب وہ مجذوب پہنچا تبریز تو اس نے کہا یہ کیا تم کر رہے ہو؟ اس کے بعد وہ تو بعد میں پھر وہ پیر روم بنے۔ تو ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ جو اس ملوکیت نے، سرمایہ داری نے بڑے جو ہے نا ٹیکٹیکل انداز میں یہ سارا، اور فرقہ واریت بھی ہے، اور لوگوں کو آج بھی جو ہے نا وہ بے عمل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اب ہمارے پاس اگر آج کوئی، میں کہتا ہوں معروضی صورتحال بالکل، لوہا جو ہے نا وہ 16-17 درجوں پر، میں چونکہ وہ اس میں ٹیکنالوجی میں انوالو رہا ہوں کہ جب میٹیریل جو ہے 1600-1700 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیٹ از دا پوائنٹ آف فورجنگ۔ اچھا اچھا۔ کہ ڈائی جب سٹور لگاتی ہے تو جس وہ موم کی طرح جو لوہا جو ہے نا وہ شیپ اختیار کر لیتا ہے، جو شیپ آپ چاہتے ہیں، جس ڈائی بنی ہے۔ اب ہمارے ٹینکوں کے جتنے بھی پارٹ ہیں یہ سارے فورجڈ ہیں، کاسٹ نہیں ہے۔ کاسٹنگ مٹیریل جو ہے نا وہ نہیں ہے، لیکن فورجنگ مٹیریل جو ہے نا اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ آپ ہیمریج کر سکتے ہیں کہ تاریخی طور پر ارتقاء کے حوالے سے ہم ایک ایسے سٹیج پر پہنچے ہیں، دنیا عوام قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ لیکن ہے کہ بات وہی ہے اقبال کی کہ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے مے خانے، یہاں ساقی نہیں پیدا۔ اور یار آج قرآن موجود ہے، اور اقبال کہتا ہوں میں یہ میرا کلام جو ہے اس کو پھیلاؤ، یہ قرآن یہ مشروب ہے، لوگوں کو پلاؤ۔ لیکن لوگ اب وہ اقبال جو ہے نا بڑے وہ دیکھو نا بانگ درا میں کہتے ہیں کہ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں شام ابھی۔ کہ ہندوستان کے دانشور وہ سب کو پڑھتے ہیں، یورپ کو، مغرب کو، افلاطون۔ جب میں کہتا ہوں یار یہ میرا مشروب بھی چکھو اور ایک دو گھونٹ ہی پی لو، تو کہتے ہیں نہیں اس میں قرآن کی اسمیل آ رہی ہے۔ بادہ گرانے عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں شام۔ اور کسی جگہ وہ پشت عبایت کر دے اقوام شرق میں وہ کہتے ہیں کہ خاوراں از شعلہ من روشن است، اور لوگوں پورا ایشیا، پورا اسلامی دنیا میرے کلام سے منور ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں میرے اللہ نے میرے حوالے کیا ہوا ہے۔ خاوراں از شعلہ من روشن است، اے خنک مردے، وہ کہتا تم خوش نصیب ہو کہ در اثر من است، استب و تابم نصیب خود بغیر۔ وہ کہتا ہوں اس چمک دمک میں اپنا حصہ لے لو، بعد ازاں نہ آئے چوں من مرد فقیر، اور ہو سکتا ہے بعد میں مجھے ایسا درویش نہ آئے، اور یہ اللہ نے میرے حوالے کیا ہوا یہ کام۔ تو ڈاکٹر صاحب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ آج تو پاکستان زندہ باد۔ آپ نے بڑی زبردست تفصیل سے اور بڑی تشریح بڑے مفصل طریقے سے بیان کیا، بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، امید ہے آج کی ہماری جو ہے نا اقبالی کی جو نشست ہے اس سے آپ ضرور مستفید ہوں گے، اور آگے طلباء طالبات خواتین حضرات کو پہنچانے کی کوشش کیجیے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔